وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سبز کھیتوں اور بلند و بالا درختوں سے گھرا ہوا۔ وہاں کے باسی سادہ مزاج اور مذہب سے گہری وابستگی رکھنے والے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی قبر تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بڑے ولی کی آخری آرام گاہ ہے۔ گاؤں کے لوگ عقیدت سے اس قبر پر چادریں چڑھاتے، منتیں مانگتے اور دیے جلاتے۔ ہر سال ایک بڑا میلہ بھی لگایا جاتا جہاں دور دراز سے لوگ اپنی حاجات لے کر آتے۔ یہ قبر گاؤں کے سب سے پرانے حصے میں تھی، ایک پرانے درخت کے نیچے۔ صدیوں سے لوگ اسے ایک مقدس مقام سمجھ کر پوجتے آئے تھے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت سے کوئی واقف نہ تھا۔ کہانیوں میں سنا جاتا تھا کہ جو بھی اس قبر کے قریب جائے گا اس کی مراد پوری ہوگی، اور جو اس کی بے حرمتی کرے گا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ حامد ایک نوجوان طالب علم تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے حقیقت پسند تھا اور ہر بات کو تحقیق کی نظر سے دیکھتا تھا۔ جب اس نے گاؤں میں یہ قبر دیکھی اور اس پر ہونے والی رسومات کا مشاہدہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں سوال اٹھا کہ آخر یہ کس کی قبر ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے کئی بزرگوں سے پوچھا، لیکن سب یہی کہتے کہ یہ ایک ولی اللہ کی قبر ہے اور اس پر سوال اٹھانا گستاخی کے مترادف ہے۔ حامد کو یہ بات عجیب لگی کہ اتنے بڑے ولی کے بارے میں کوئی واضح تاریخی حوالہ موجود نہیں تھا۔ وہ گاؤں کی پرانی دستاویزات دیکھنے لگا اور گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص چاچا کریم سے ملا، جو کہ تقریباً 90 سال کے تھے۔ چاچا کریم نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم نے بھی اپنے باپ دادا سے یہی سنا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی آخری آرام گاہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم۔ حامد کے دل میں جستجو مزید بڑھ گئی۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا جو کہ ایک تعلیم یافتہ اور تحقیق پسند عالم تھے۔ مولوی صاحب نے اس کی باتیں سنیں اور کہا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی عقیدے کو بغیر تحقیق کے نہ مانیں۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے کچھ لوگ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کچھ نوجوان اور سمجھدار لوگ مولوی صاحب اور حامد کی باتوں سے متفق تھے۔ مولوی صاحب اور حامد نے گاؤں کے پرانے کاغذات کھنگالنے شروع کیے۔ پرانی تحریروں اور گاؤں کی قدیم داستانوں کو جوڑنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ کئی صدیوں پہلے یہاں ایک درویش آیا تھا جو بہت نیک اور ایماندار شخص تھا۔ وہ ایک گدھے کے ساتھ سفر کرتا تھا اور لوگ اسے ولی مانتے تھے۔ درویش کی وفات کے کچھ عرصے بعد اس کا گدھا بھی مر گیا۔ گاؤں کے کچھ نیک دل لوگوں نے گدھے کو دفن کر دیا اور رفتہ رفتہ یہ قبر قائم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور نسلیں بدلتی گئیں، حتیٰ کہ لوگ بھول گئے کہ یہاں ایک گدھا دفن ہے۔ کسی نے یہ کہانی بنا لی کہ یہ کسی ولی کی قبر ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے ایک مقدس مزار کی حیثیت دے دی گئی۔ یہ سن کر کچھ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، جبکہ کچھ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ حامد اور مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں حقیقت جاننے کے لیے قبر کی کھدائی کرنی چاہیے، لیکن یہ سنتے ہی کئی لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ یہ گستاخی ہے، یہ بے حرمتی ہے، کئی لوگ چیخنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر گاؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ قبر کھودی جائے گی تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ دعائیں کر رہے تھے اور کچھ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ جب قبر کھودی گئی تو اندر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر سب دم بخود رہ گئے۔ یہ انسانی ہڈیاں نہیں تھیں بلکہ ایک گدھے کے باقیات تھے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں پر سناٹا چھا گیا۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے وہ حقیقت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ کئی لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ گاؤں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ بغیر تحقیق کسی بات کو سچ نہیں ماننا چاہیے، اور اندھی تقلید نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے وہ جگہ صاف کر دی اور وہاں کوئی اور مزار بنانے کے بجائے ایک مدرسہ قائم کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کو حقیقت اور علم کی روشنی ملے۔ اس واقعے کے بعد حامد نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا اور مولوی صاحب نے بھی اس کی بھرپور مدد کی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اب بھی پرانی عقیدتوں کو یاد کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت کا نور پھیلنے لگا۔ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور قریبی گاؤں کے لوگ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اپنی اپنی بستیوں میں موجود پرانی قبروں کی تحقیق شروع کی اور کئی جگہوں پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ حامد کی ہمت اور سچائی کی تلاش نے نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی شعور کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔
حامد کی محنت رنگ لائی اور اس نے گاؤں میں ایک ایسی درسگاہ قائم کی جہاں نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں ترقی کرنے لگا اور وہاں کے لوگ علم اور شعور کی روشنی میں قدم بڑھانے لگے۔ حامد کی یہ کاوش ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی اور اس کی کہانی ہر اس شخص کے لیے مثال بن گئی جو اندھی تقلید سے نکل کر حقیقت کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حامد کی کہانی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس کی نسلوں نے اس مشن کو جاری رکھا اور گاؤں ایک تعلیمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ وہ قبر جسے صدیوں تک عقیدت کی علامت سمجھا گیا اب ایک سبق بن چکی تھی کہ علم اور تحقیق کے بغیر عقیدے قائم کرنا اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک سبق تھی کہ سچائی کی تلاش کبھی رکنی نہیں چاہیے۔ حامد کی محنت نے لوگوں کو نہ صرف شعور دیا بلکہ انہیں حقیقت کے قریب کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اب نئی نسل کو تعلیم کی روشنی سے آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئے اور یوں یہ گاؤں جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی میں داخل ہو گیا۔